السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو آج کل سرکولیٹ ہو رہی ہے مفتی راشد صاحب کی، جس میں انہوں نے محمد علی مرزا کے اوپر رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ موطا امام مالک کی روایت تو بیان کر دی، لیکن المدونۃ الکبریٰ جو کہ امام مالک کی فقہ کی سب سے عظیم کتاب ہے، اس کے اوپر بات نہیں کری۔ شیخ زبیر رضوی نے اس کی سند میں کچھ مقائل نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو کتاب تواتر سے روایت ہوئی ہو اور وہ اس فقہ کی عظیم کتاب سمجھی جاتی ہے اور ہمیشہ سے اس پر اس کے معتمدین نے جو ہے وہ اعتماد کیا ہو، تو اس کتاب کو اس طرح رد نہیں کیا جاتا۔ کتاب ثابت ہے اور وہ روایت بھی ابن قاسم کی ثابت ہے کہ امام مالک رفع الیدین کو ضعیف سمجھتے تھے، لیکن یہ بھی تو پتہ ہے کہ امام مالک ہاتھ باندھنے کو کیا سمجھتے تھے۔ تو یہ اصل میں ہم آج یہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح لوگ دو نمبری کرتے ہیں، آدھی بات چھپاتے ہیں اپنے حساب سے۔ اسی طرح ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث تھی امام ترمذی کی، جو مفتی راشد محمود صاحب نے آدھا صفحہ دکھایا تھا اپنی ویڈیو میں، کیونکہ انہیں معلوم تھا، اور نمبر بھی کوئی عجیب سا مطبوعہ کا دکھایا تھا، انٹرنیشنل نمبرنگ نہیں دکھائی تھی تاکہ لوگ پکڑ نہ سکیں۔ لیکن آج کل مکتبۃ شاملہ 2 منٹ میں پکڑی جاتی ہے حرکت۔ امام ترمذی نے ہی نیچے اس کو مرسل ثابت کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے علم حدیث کی بھی تھوڑی بہت نو ہاؤ ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، امام مالک کی فقہ جو ہے اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں المدونہ کا ایک مقام ہے تو موطا کا ایک مقام ہے، اور جتنا کچھ موطا کے اوپر شروحات لکھی گئی ہیں خود مالکیوں کی طرف سے، دیگر لوگوں کو تو چھوڑیں، وہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے ان معاملات کو کیسے سلجھایا اور اس گتھی کو دیکھیں۔ امام مالک ایک مرفوع روایت لائیں، ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر کی سند سے، مالک عن ابن شہاب، زہری عن سالم عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رفع الیدین کے حوالے سے۔ اور پھر ایک موقوف روایت لائیں، مالک عن نافع عن ابن عمر، گولڈن سند، پچھلی والی بھی گولڈن ہے اور یہ تو ہے ہی ہے، سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، مالک نافع ابن عمر، جس میں موقوفاً انہوں نے ثابت کیا کہ ابن عمر یہ عمل کرتے تھے۔ جب ابن عمر کا عمل انہوں نے نقل کر دیا تو یہ بات کہاں تک صحیح رہ گئی کہ مدینہ میں یہ عمل نہیں پایا جاتا تھا۔ باقی پر مصنف عبدالرزاق اور دیگر کتب میں تو عطا بن ابی رباح کا گولڈن سند سے، مصنف ابن ابی شیبہ میں نافع کا، طاؤس کا، سیدوں کے درمیان، تو پھر یہ بات کا بالکل کوئی وزن نہیں رہتا۔ ابن علیہ نے ایوب انہ راء نافعا و طاؤسا یرفعان ایدیہما بین سجدتین، تو کیا کریں گے آپ اس کا؟ تو یہ ہمیں تمام چیزیں دیکھنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اسی مالکی فقہ کی کتاب التمہید، یہ جو ابھی آپ کے سامنے کھولی ہوئی ابن عبد البر کی رحمہ اللہ، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، آپ سمجھ لیجئے تقریباً المتوفہ 463 ہجری۔ تو انہوں نے یہ امام مالک کی فقہ پر ایک انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، تمام موطا کی اسانید جمع کی ہیں، دیگر کتب سے کی ہیں، اور جو بندہ اس کو دقیق نظری سے پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ مصنف عبدالرزاق اور کہاں کہاں ان کا ہاتھ کیا ہے، مصنف ابن بھی، اور کتنا کچھ انہوں نے جمع کیے۔ تو اس کے اندر اب ہم دکھائیں گے کہ کس طرح دو نمبری کرتے ہوئے آدھی بات بیان کی گئی ہے، اور کس طرح ابن عبد البر نے خود امام مالک کے مسائل کیے۔ پہلے تو میں نے آپ کو موطا سے ہی بتا دیا کہ اگر آپ نے قاسم کی روایت کو ماننا ہے کہ امام مالک اس کو ضعیف کہتے، تو پھر اس کا کیا کریں گے جو موطا میں؟ تو یہ شیطانیاں نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ انہی کے معتدل مزاج جو امام ہیں انہوں نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم محمد علی مرزا کی سپورٹ کر رہے ہیں، ہم حق بیان کر رہے ہیں۔ محمد علی مرزا کی بھی غلطی ہے کہ وہ امام مالک کی موطا سے ایک روایت دے کر کے باقی جو کچھ بیان کیا ہے امام احمد بن حنبل کی فقہ میں، امام احمد کے چیزوں سے واقف نہیں تھے، انہیں سب پتہ تھا، تب بھی جب وہ 20 رکعت کا اور اسحاق بن راہویہ فتویٰ دے رہے ہیں تو یہ جھوٹ تھوڑی ہے۔ امام ترمذی لکھ رہے ہیں کہ امت جو ہے 867 غالباً نمبر حدیث ہے کہ امت 20 رکعت کے اوپر جمع ہے یا 40 رکعت۔ تو تمام چیزیں دیکھنا چاہیے۔ تراویح کے معاملے میں اس نے زیادتی کی ہے، رفع الیدین کے معاملے میں مفتی راشد نے زیادتی کی ہے، تراویح کے معاملے میں امام نے زیادتی کی ہے، محمد علی مرزا نے، انجینئر محمد علی مرزا نے۔ بہرکیف اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کی جلد نمبر 9 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 212 ہے التمہید کا۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حاضر الحدیث احد الحدیث الاربعہ التي رفع، یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں اس کے اندر رفع اور وقف کا جو ہے وہ ایشو ہوا ہے، اور ہم نے کیوں سالم کے رفع کو نافع کی موقوف روایت کرنے پر
جو ہے وہ فوقیت دی۔ پھر وہ نیچے لکھتے ہیں وفی حاضر حدیث من الفقہ، اس حدیث کے اندر فقہ میں سے ایک چیز ہے رفع الیدین فی المواضع المذکورہ فی، رفع الیدین ان مواضع کے اوپر جو کہ اس میں وارد ہوئے ہیں ذکر میں، وذالک عند اہل العلم تعظیم للہ، اور یہ اہل علم کے نزدیک اللہ کی تعظیم و ابتہال الیہ و استسلام لہو، اور اللہ کی طرف اپنا سر جھکا دینے کا نام ہے، وہ خضوع للوقوف بین یدی، اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے خشوع خضوع کا بھی ذریعہ، وہ اتباع لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ کی سنت کا اتباع ہے اس میں۔ مختلف العلماء، اور علماء کا اختلاف ہوا ہے فی رفع الیدین فی الصلاۃ، رفع الیدین فی الصلاۃ کے معاملے میں۔ فروا ابن القاسم وغیرہ عن مالک انہ کان یرا رفع الیدین فی الصلاۃ ضعیفا، تو ابن قاسم اور کچھ دیگر لوگوں نے روایت کیا امام مالک سے کہ وہ رفع الیدین کو نماز میں ضعیف سمجھتے تھے، الا فی تکبیرۃ الاحرام وحدہ، سوائے نماز کی شروع کی تکبیر کے بعد۔ تعلق بهذه روایہ عن مالک اکثر مالکین، اور اکثر مالکیوں نے اس روایت سے تعلق پکڑا ہے اور اپنے آپ کو چپکایا ہے امام مالک کی اس روایت سے جو ابن قاسم نے روایت کی، وہ قولو، اور یہ قول ہے الکوفیین و سفیان ثوری، اور یہ کوفیوں کا بھی قول ہے، سفیان ثوری کا، وہ ابی حنیفہ و اصحابی اور ان کے اصحاب کا، اور حسن بن حی و سائر فقہاء الکوفہ، اور تمام کوفہ کے فقہا کا، قدیماً و حدیثاً، پرانے ہوں یا نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی کتاب میں جو رفع الیدین کے اوپر انہوں نے لکھی، میں نے الکتاب الکبیر، اپنی کتاب الکبیر میں رفع الیدین کے بارے میں، لا نعلم مصرا من الامصار، ہم نہیں جانتے کوئی بھی ایک شہر تمام شہروں میں سے یا ملکوں میں سے، ینسب الی اہلہ العلم قدیما، جو کہ اپنی نسبت کرتے ہوں اس کے اہل جو ہیں علم کی طرف پرانے، ترکو باجماعہم رفع الیدین عند القفط والرفع فی الصلاۃ الا اہل الکوفہ، وہ کہتے ہیں کہ سوائے اہل کوفہ کے اور کسی نے اجماعی طور پر رفع الیدین کو ترک نہیں کیا نماز میں اٹھتے اور جھکتے وقت۔ اور ابن وہب نے روایت کیا والولید بن مسلم سعید بن ابی مریم و ابو مصعب عن مالک انہ کان یرفع یدیہ علی حدیث ابن عمر، اور پھر وہ چار لوگوں کی روایت بیان کرتے ہیں ابن قاسم کے مقابلے میں۔ اب دیکھیں چار لوگوں کی روایت بیان کریں کہ ابو مصعب نے، ابن وہب نے جو کہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، والولید بن مسلم اور سعید بن ابی مریم اور ابو مصعب وغیرہ، ان سب نے امام مالک سے روایت کی کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے نماز میں ابن عمر کی حدیث کی بنیاد پر، حاذا الی ان مات، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، واللہ عالم، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وہ بہذا قال الاوزاعی و سفیان بن عیینہ والشافعی، اور وہ کہتے ہیں اور اسی حدیث کی بنیاد پر امام اوزاعی بھی اس کے قائل ہیں، سفیان بن عیینہ، امام شافعی و جماعہ اہل الحدیث، اور اہل الحدیث کی جماعت، وہ قول احمد بن حنبل، یہ امام احمد کا بھی قول ہے، وہ ابی عبید و ابی اسحاق و ابی عبید و ابی اسحاق اور اسحاق بن راہوے کا، و ابی ثور اور ابی ثور کا، و ابن المبارک و ابی جعفر بن محمد بن جریر الطبری، وقال داؤد بن علی الرفع، اور داؤد بن علی کہتے ہیں کہ رفع الیدین عند تکبیرۃ الاحرام جو ہے وہ واجب ہے، رکن من ارکان الصلاۃ، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، مختلف اصحابی، اور ان کے اصحاب نے اختلاف کیا، فقال بعضهم، اور ان میں سے بعض نے کہا الرفع عند الاحرام والرکوع والرفع من الرکوع واجب، کہ نہ صرف نماز کی شروع میں بلکہ رکوع جاتے اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے بھی رفع الیدین واجب ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ الرفع عند الاحرام والرکوع والرفع من الرکوع واجب، وقال بعضهم لا یجب، اور بعض نے کہا کہ واجب نہیں ہے الرفع الا عند الاحرام، کہ تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی جگہوں پر واجب نہیں، اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ لا یجب لا عند الاحرام ولا غیری، کہ نہ شروع میں واجب ہے نہ کسی اور جگہ، لأنہ فعلہ ولم یأمر بھی، کیونکہ رسول اللہ نے اس پر عمل کیا ہے، اس فعل کو کیا ہے لیکن اس کا حکم نہیں دیا۔ وقال بعضهم ہوا کلہ واجب، اور ان میں سے بعض نے کہا کہ سب بھی واجب ہے جہاں جہاں رفع الیدین روایت ہوئے، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے اس قول کے تحت صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اصلاً جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ سنت ہے، یہ واجب کہنا اور امام کی طرح بدتمیزی کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک بہت عظیم سنت ہے، حجاز، مکہ، مدینہ، پوری دنیا نے اس کے اوپر عمل کیا سوائے کوفیوں کے، صحیح احادیث ہیں، مخالف لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، عدم والوں کے پاس جو احادیث ہیں معلول ہیں، ضعیف ہیں، لہٰذا یہ ضد نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے عبداللہ ابن مسعود کا اپنا عمل ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے سوائے شروع میں، تو ٹھیک ہے کچھ تابعین وغیرہ قائل تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ واجب ہے، اگر کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے نو پرابلم ہے تو۔
وذکر ابن خواص بندات اور ابن خواص بندات کہتے ہیں کہ اختلفت روایت مالک پہ رفع الیدین عند الخفض والرفع فی الصلاۃ، کہ امام مالک سے روایت میں اختلاف ہوا ہے رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت نماز میں. وقال یرفع فی کل، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ابن عمر کی حدیث کی بنیاد پر ہر رکوع کو جاتے اور اس سے اٹھتے وقت امام مالک یہ کہتے تھے کہ رفع الیدین کیا جائے گا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقد قال لا يرفع الا فی تکبیرۃ الاحرام، اور ایک روایت میں یہ آئے کہ تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ کہیں نہیں کہا جائے گا. وہذا قال لا يرفع اصلا، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پر کہا گیا کہ اصلا نہیں اٹھایا جائے گا. قال والذی علیہ اصحابنا الرفع عند الرحم لا غیر، اور وہ کہتے ہیں اسی پر ہمارے اصحاب ہیں کہ رفع الیدین تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ نہیں کیا جائے گا. وحجۃ من ذهب، اور ان لوگوں کی حجت کیا ہے جو کہ وہ مذہبی ابن قاسم پر گئے اور ان کی روایت مذہب الکوفین والموافقین، ان کی حجت وہی ہے جو کہ کوفین کا مذہب نے جس روایت کو اپنائے. الموافقین لہو فی ذلک حدیث البراء بن عازب و حدیث عبداللہ بن مسعود. پوری دنیا میں دو حدیث ہیں، براء بن عازب اور عبداللہ بن مسعود کے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یرفع بعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح کرتے تو وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے دونوں اور اس کے بعد انہیں نہیں اٹھاتے. اب دیکھیں پھر یہ آگے جا کے براء بن عازب کی حدیث کی تعلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احمد بن زہیر سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ سئل یحییٰ بن معین، کہ یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا عن یزید بن ابی زیاد جو کہ اس کا مرکزی راوی ہے، تو انہوں نے کہا لیس بذاک، کہ یہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ روایت ایسا صحیح نہیں ہے اور نہ یہ بندہ. اس کے بعد اگلے صفحے پہ جا کے دیکھیں وہ وہی حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ محمد بن لم یکن یزید بن زیاد بالحافظ، کہ عبداللہ بن عمیر کہتے تھے کہ یزید بن ابی زیاد جو ہے حافظ نہیں تھا کہ اس کی روایت پر اعتماد کیا جائے. اس کے بعد وہ دوسری حدیث نقل کرتے ہیں وہی علقمہ والی کہ ابن مسعود والی، اور پھر وہ کہتے ہیں وہ حاذانی حدیثانی معلولانی، کہ یہ دو حدیثیں جو ہیں یہ معلول ہیں، پرابلمٹک ہیں، عند اہل علم بالحدیث، جو علم حدیث سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نزدیک یہ پرابلمٹک ہیں، کسی صورت سے ہی ہو ہی نہیں سکتی. مرفوعان عند اہل الصحہ عندہم، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہیں اہل صحہ کے نزدیک، ان کے نزدیک. اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ سنذکر علی اللہ فیما، اور ہم ان کی علت ہڈن ڈیفیکٹ جو ہے وہ بیان کریں گے فیہما عنہم فیما بعض من هذا الباب انشاءاللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس باب کے بعد. اور پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں یہ پورا باب ہے، آپ کی مرضی ہے پڑھیں، ہم نے تو آپ کو دکھا دیا پورا باب، اب وہ آپ پڑھیں، بہت لمبا ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں، اسی میں اتنی لمبی طویل ہو گئی ویڈیو. وحجت من را رفع عند کل حظ حدیث ابن عمر، وہ وہی بیان کرتے ہیں کہ جن کی حجت ہے وہ یہ وہ حدیث ثابت، یہ حدیث ثابت ہے ابن عمر کی، لا مطعن فیہ عند احد اہل العلم بالحدیث، علم حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی متن کوئی تان نہیں ہے، اور یہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ روایت کی ابن عمر نے ثلاثہ عشر رجل من صحابہ، اور 13 لوگوں نے صحابہ میں سے اس کو روایت کیا، ذالک جماعہ من المصنفین و اہل الحدیث، مصنفین کی جماعت اور اہل الحدیث نے اس کو روایت کیا، منہم ابو داؤد و احمد بن شعیب والبخاری ومسلم وغیرہم وافراد ذالک بابا ابو بکر احمد بن عمر البزار وصنف فی کتابا ابو عبداللہ محمد بن نصر، اور ابو عبداللہ محمد بن نصر المرزنی پوری کتاب تصنیف کی ہے. اور ذالک جماعہ من صحابہ، اور ایک جماعت صحابہ سے اس کو روایت کے، سنذکر منہم ما حضرنا ذکر عندهم، ہم اس میں سے کچھ بیان بھی کریں گے. ولم یروی عن احد من الصحابہ ترک الرفع عند كل خفض ورفع ممن لم يختلف عنه فيه الا عبداللہ بن مسعود وحدہ وروى الكوفیون عن علی، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی نے بھی رفع الیدین کو ترک نہیں کیا اوپر اور نیچے اٹھتے وقت سوائے عبداللہ بن مسعود سے کے علاوہ، اور یہ کوفیین نے روایت کیا علی سے رضی اللہ عنہ مثل ذلك، وروى المدنیون، جبکہ مدنیین نے علی علیہ السلام سے کے خلاف روایت کی ہے، جو کہ عبید اللہ بن ابی رافع کی حدیث. البتہ علی علیہ السلام کی وہ روایت بھی پرابلمٹک ہے جو کوفیوں نے روایت کی، اور یہ بھی ہم بتا دیں کہ اس کے اندر بھی پرابلمٹک ہے جو عارج والی روایت ہے نا، عبدالرحمن بن ہرمز غالباً نام ہے راوی کا، بہرحال وہ چیک کر لیجیے گا جو ظرف الیدین میں پہلے نمبر پر ہے. جی یہ روایت ہے، اس میں عبدالرحمن بن ابی زناد جو ہے نا یہ راوی جو ہے یہ پرابلمٹک ہے، لہٰذا اس کی روایت جو ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی. تو میں نے آپ کو راوی بھی دکھا دیا. بہرکیف تو یہ روایتیں دونوں ثابت نہیں ہوئے. کذالک اختلف عن ابی ہریرہ، پھر ابو ہریرہ کی وہ نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے جن لوگوں نے نماز میں روایت کی کہ نماز کی شروع میں فتن کرتے تو پھر تکبیر پر وہ ہر اٹھنے بیٹھنے پر تکبیر کہتے تھے، تو اس کے خلاف عارج نے روایت کیا، اور عارج کی روایت مفسر ہے کہ اس نے اس کی مزید تفسیر کر دی، باقی نے اس کو مجمل بیان کیا، اس نے مفصل بیان کیا، مسئلہ ختم.
وہ روایت نہیں مجملہ محتمل للتاویل، یہ تعویل کی محتمل ہے، لأنه ليس فيها أنه لم يرفع في غیر اللہ مقول، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں اٹھائے باقی جگہوں، بس یہ کہ شروع میں اٹھایا. تو یہ سارے پوائنٹ سمجھنے کے ہیں، پھر آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وحسبکم ما تقدم انه لم يروي عن احد من صحابہ تک، وہی بات. اس کے بعد پھر وہ اس حدیث کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو کہ اس روایت کا ذکر کرتے کہ عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ ہمیں مدینہ میں سختی کے ساتھ رفع الیدین کرنا سکھایا جاتا تھا اور ہمیں اس پر تادیب کی جاتی تھی کہ اگر ہم نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ مدینہ سنت کی سرزمین. وقال عمر بن عبدالعزیز فی ذلک سالم قد حفظ عن ابی، کہ سالم نے اپنے باپ سے اس کو حفظ کیا اور یاد کیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اما حدیث ابن مسعود، پھر ابن مسعود کی حدیث کے پرابلمس گنواتے ہیں. وقد ضعف الحدیث، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو اس میں منفرد ہوا عاصم بن کلیب، انفرد بھی عاصم بن کلیب واختلف علیہ فی الفاظ، اس کے الفاظ میں اختلاف ہوا ہے. وقد ضعف الحدیث امام احمد بن وعلل ورما بھی، اور انہوں نے اس کی تعلیل کری، اس کی تذیب کی اور اس کو پھینکا بھی، اور ان کو پھینکا. وقال وکی، اور وکی نے کہا یقول فی عن سفیان عن عاصم بن کلیب ثم لا يعود ومر یقول لم يرفع یدیہ الا مرہ. اور پھر وکی کا اختلاف ذکر کیا جو انہوں نے سفیان سے روایت کرتے ہوئے مختلف الفاظ سے روایت میں بیان کیا. وانما یقول من قبل نفسی لأن ابن حدیث رواه ابن عاصم بن كليب فلم يزيد على أن قال كبر ورفع يديه ثم ركع، ولفظ غیر لفظ وکی. وضعف احمد الحدیث، اور امام احمد نے حدیث کی تضعیف کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا تھا، یعنی سفیان کا وہم سے داخل ہو گئے تھے. لم يرفع يديه الا مرہ والے الفاظ، کیونکہ ابن ادریس جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں عاصم بن کلیب سے، تو وہ اس کے اندر ان الفاظ کا اضافہ نہیں کرتے کہ انہوں نے تکبیر کہی اور اپنے ہاتھ اٹھائے اور پھر رکوع کیا، اور یہ وکی کے علاوہ الفاظ ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان سے حدثنا عبد الوارث، انہوں نے عبد الوارث سے روایت کی عن قاسم فی مصنف عن عبداللہ و ذکر اسم وغیری عن احمد وما حدیث برا بن عازم فی ذلک فانه انفرد یزید بن ابی زیاد، کہ یزید بن ابی زیاد نے منفرد ہوا اس کو روایت کرنے میں، اور اس سے پہلے بھی ہم اس کا پرابلم آپ کو بیان کر چکے ہیں. یزید بن ابی زیاد. عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن برا فروى عن ثقات الحفاظ منهم شعبہ والثوری وابن عیینہ وہشام وخالد الباسی لم یذکر واحد منهم عنہ فی قولی ثم لا يعود. اب وہ ان تمام لوگوں کے نام گنواتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا اور کسی نے بھی اس کے اندر یہ الفاظ نہیں کیے ثم لا يعود، یعنی کہ پھر نہیں کیا. وانما قاله فیہ عنہ من لا يحتج به علی ہؤلاء، وہ کہتے ہیں کہ یہ جس نے بھی ذکر کیا ہے وہ اس نے اپنی طرف سے ذکر کیا ہے اور وہ ان سب کے مخالف نہیں جا سکتا. اور امام ابن عیینہ سے حکایت کیا گیا انہو انہو حدثهم بھی قدیما، کہ امام ابن عیینہ یہ ان سے پہلے بیان کرتے تھے ولیس فیہ ثم لا يعود، اور اس کے اندر ثم لا يعود کے الفاظ نہیں تھے، یعنی یزید بن ابی زیاد والی روایت جو ہے. ثم حدثهم، اور وہ بعد میں انہیں بیان کرنے فذکر فی ثم لا يعود قال فنظر فاذا ملک بین سطر وذکر احمد بن محمد وابن وذکر ابو داؤد، یعنی یہ بعد میں ابن زیاد کو وہم ہوا تھا، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو غالباً، ہاں اس کو یہ ہوا تھا، اور پھر اس نے یہ الفاظ کا اضافہ کر دیا تھا اس کے اندر ثم لا يعود والے، یعنی کہ یزید بن ابی زیاد کا عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن برا بن عازب جو ہے تفرد ہے، ورنہ باقی لوگوں نے اس کے اندر ثم لا يعود کے الفاظ ذکر ہی نہیں کیے. لم یذکر واحد منہم عنہ فی قولہ ثم لا يعود. اس کے بعد کہتے ہیں وہ محفوظ فی حدیث یزید بن ابی زیاد بن ابی لیلہ ان برا کان رسول اللہ اذا افتضل رفع یدیہ فی اول مرہ، وہ کہتے ہیں صرف اتنا ثابت ہے کہ رسول اللہ جب اپنی نماز شروع کرتے تو اپنے شروع میں ہاتھ اٹھاتے بس. وقال بعضهم فی مرہ واحدہ، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک بار. واما قول من قال فی ثم لا يعود فخطا عند اہل الحدیث، البتہ جن لوگوں نے ثم لا يعود کا اضافہ کیا یہ بالکل خطا ہے اہل حدیث کے نزدیک. وقال ابو داؤد فی حدیث عاصم بن کلیب، اور عاصم بن کلیب والی حدیث کے بارے میں امام ابو داؤد کہتے ہیں جو ابن مسعود والی ہے، ھذا حدیث یختصر من حدیث طویل، یہ ایک طویل حدیث سے مختصر کی گئی، ولیس بصحیح علی ھذا المعنی، اور یہ معنی کے ساتھ صحیح نہیں. وقال ابو بکر احمد بن عمر البزر وهو حدیث لا یثبت ولا یحتج به، کہ یہ حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں اور نہ اسے احتجاج جائز ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سکون والی روایت ہے گھوڑوں والی اس کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں. وہ روایت مالک کا ماذا کرنا مختلف روایت میں حدثنا عبد الوارث، پھر ان لوگوں کا بیان کرتے ہیں جنہوں نے امام مالک سے روایت کی. وہ کہتے ہیں شہاب بن عبد العزیز نے کہا کہ میں نے امام مالک کے ساتھ صحبت کی ان کی موت سے پہلے 1 سال، فما مات الا وهو يرفع يديه، اور وہ نہیں مرے سال میں کہ رفع الیدین کرتے تھے. وقیل علی یونس وصف اشہب رفع الیدین مالک قال سئل اشہب ان غیر مرہ، اشب سے کئی بار پوچھا گیا فقان یقول فرد اذا احرم، کہ وہ
رفع الیدین کرتے تھے جب وہ شروع نماز شروع کرتے، تکبیرۃ الاحرام، وإذا أراد أن يركع، اور جب رکوع کرتے، وإذا قال سمع الله لمن حمده، قال یونس واعتصم بن وهب، اور یونس نے کہا اور ان سے بیان، اور ہمیں اور یونس سے کہا کہ مجھے بیان کیا اپنے وہاب نے، اس نے کہا کہ میں مالک کے ساتھ رہا ان کے حج کے رستے میں، فلما كان بموضع ذکر یونس دمت ناقتی من ناقہ، کہ میں نے اپنی ناقہ کو، فقلت یا ابا عبداللہ، میں نے کہا اے ابو عبداللہ، کیف یرفع المصلی یدیہ فی الصلاۃ، کہ ایک بندہ اپنی نماز میں کیسے ہاتھ اٹھائے؟ تو انہوں نے کہا وعن ھذا تسأل، تم اس کے بارے میں مجھ سے پوچھو، ما احب ان اسمع منک، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے سنوں، ثم قال اذا احرم، وہ کہتے ہیں کہ جب نماز شروع کرے، وإذا أراد أن يركع، اور جب رکوع کا ارادہ کرے، اور جب کہے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، قال ابو عبیدہ نے سمعت عبد بن یونس غیر مرہ، کہ میں نے یونس سے کئی بار سنا، وفي المستخرج من سماع اشب ابن نافع عن مالک قال يرفع المصلي يديه اذا رفع راسه من الركوع، یہ سب پھر دلائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام مالک کہتے تھے کہ رفع الیدین کرے، ابن نافع نے روایت کیا کہ رفع الیدین کرے مصلی جب اپنا سر اٹھائے رکوع سے، اور سمع اللہ لمن حمدہ کے، اور انہوں نے کہا کہ ولیس الرفع لازم وفی ذلک سعہ، کہ یہ لازم نہیں ہے، اس میں وسعت ہے، اور شاید یہیں سے ابن قاسم نے وہ اس کو وہم ہو گیا ہوگا الفاظ میں، کہ اس نے بالکل اس کو ضعیف قرار دے دیا، تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وسعت ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے، وذکر تبری قال حدثنی یونس بن عبداللہ عن اشہب، لیکن سنت ہے عظیم، عمل کرنا چاہیے، عن شهاب عن مالك مثل ذلك ويرفع من وراء الإمام لرفعه، قال سمع الله لمن حمده، قال وليس رفع اليدين باللازم، یہ ایک اور روایت ہے امام مالک سے کہ وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین جو لازم نہیں ہے، جب یعنی کہ وہ رفع الیدین کرے، اور امام کے پیچھے جو ہیں جو وہ بھی رفع الیدین کریں، اس کے رفع الیدین کرنے پہ جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمده، اور وہ کہتے ہیں رفع الیدین لازم نہیں، وفی ذلک سعہ، اور اس میں سعہ ہے، وسعت ہے، اس کے بعد وہی ابن وہب کی روایت کہ میں نے مالک کو دیکھا کہ وہ ہر اٹھتے بیٹھتے رفع الیدین کرتے تھے، یعنی اٹھتے اور کھڑے ہوئے رفع، رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے، او قال کلما خفض ولم نزل تلک صلاۃ، اور اسی حالت میں رہے ولم تزل تلک صلاۃ، ان کی یہی نماز رہی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابو مصعب نے الزہری نے کہا کہ میں نے مالک کو دیکھا کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے وقت ابن عمر کی حدیث کی بنیاد پر رفع الیدین کرتے تھے، احمد بن خالد نے کہا کہ ہمارے علماء کی جماعت جو ہے اپنے ہاتھ اٹھاتی نماز میں ابن عمر کی حدیث کی بنیاد پہ، اور کہتے ہیں کہ جو لوگ ابن قاسم کی روایت کی بنیاد پر امام مالک کے مذہب میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو انہوں نے اس دوسری جماعت پر، یعنی کہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ابن عبد البر نے کہ مالکیوں میں ایک جماعت رہی ہے جو رفع الیدین پر عمل کرتی ہے، یہ کیونکہ امام مالک سے وہ بھی روایت ہوا، اور ایک دوسرے کے اوپر یہ لوگ عیب جوئی نہیں کرتے، جیسے ہماری یہاں عیب جوئی ہے نا کہ مفتی ہو کے بدتمیزیاں کر رہے ہیں وہ، اور وہ تو بیچارہ ہے ہی جاہل، انجینئر محمد علی مرزا، تو اس نے تو کرنی ہے بدتمیزیاں، تو آپ تو اپنا کیلیبر نہ گراؤ مفتی ہو کے، آپ بھی گرا رہے ہو، کیا یہ علمی طریقہ تھوڑی ہے؟ تو کسی نے ایک دوسرے کے اوپر عیب نہیں کیا کیونکہ سنت ہے، بس ٹھیک ہے، وسعت ہے، کوئی اس میں تھوڑی ایسے کہ پیچھے پڑ جائیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور ہم نے اپنے شیخ سے سنا، ابو عمر احمد بن عبد الملک بن ہاشم رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے کانا ابو ابراہیم اسحاق بن ابراہیم شیخونا یرفع یدیہ، کہ وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے ہر اٹھتے اور جھکتے وقت، ابن عمر کی حدیث کی بنیاد پر جو کہ موطا میں، وکانا افضل من رأیت وفاق واسم علما و دینا، اور یہ ان کے نزدیک زیادہ افضل تھا جو میں نے دیکھا، وہ افقہم و احصاہم علما و دینا، وہ دین اور علم کے لحاظ سے، فقلت لا، تو میں نے ان سے کہا فلم لا ترفع، آپ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے؟ فلما لا ترفع انت فنقتدی بک، کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ہاتھ نہ اٹھائیں اور ہم آپ کی اقتداء کریں؟ تو انہوں نے کہا لا اخالف روایت ابن قاسم، وہ کہتے ہیں کہ میں ابن قاسم کی روایت کی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جماعت ہے ہمارے پاس جو آج تک باقی ہے اس مذہب کے اوپر، وہ مخالفت الگما فیما قد ابیہ لنا لیس من شیء من الائمہ، اور وہ کہتے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں جماعت کی مخالفت کروں بلا وجہ میں، یہ میرے لیے قباحت والی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اپنی تحقیق کو چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد الحکیم نے کہا کہ وہ الذی اخذ بھی، کہ وہ جس چیز کے ذریعے دلیل پکڑتے تھے وہ تھی رفع الیدین کے معاملے میں، کہ وہ اپنے ان ارفع اعلی حدیث، کہ وہ اٹھاتے تھے
اپنے ہاتھ ابن عمر کی حدیث میں ہوتا ہے قال ولم یروی احد عن مالک مثل روایت، اور کہتے ہیں کسی نے روایت نہیں کیا امام مالک سے مثلا روایت ابن القاسم فی رفیع الیدین، رفیع الیدین کے معاملے میں قاسم نے جو روایت کی اس طرح کی روایت اور کسی نے نہیں کری۔ اس کے بعد آخری یہ جس میں کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے پاس اسرم کی روایت میں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا وقال رجل، اور ایک عجیب سے بندے نے ان سے کہا، غریب بندے نے کب یا زیادہ دکھتے رہی تو کا طرف یدئی کا اذا ربط رکو، میں نے آپ کو دیکھا جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں ونحن عندنا لا نفعل ذلك، اور ہمارے پاس یہ نہیں کیا جاتا، افتراء ينقص من سر اذا لم نفعل افتراء ينقص من سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو نہ کریں تو ہماری نماز ناقص رہتی ہے؟ فقال ما ادري، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اما نحن، وہ کہتے ہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے فنفعل، اب یہ آپ یہ دیکھیے اماموں کا رویہ، یہ نہیں ہماری طرح بدتمیزیاں کر کے واجب کہنا اور امام کی طرح کہنا کہ وہ ان کو نبی کی دشمنی نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کیا کہا کہ بھئی میں نہیں جانتا کہ نماز ناقص ہے یا نہیں، البتہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، وہ اکثر ان طرح یہ ہمارے نزدیک زیادہ ثابت ہے، وہ اثبت النبی، اور نبی سے زیادہ ثابت ہے، حدیثی بھی زیادہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حساب سے، وقال بعد صحابی لہو بکل اشارہ، اور پھر باقی باتیں، اور آپ مسائل امام ابو داؤد امام احمد میں بھی جا کے دیکھیں گے تو وہاں بھی ایسی روایت ہے کہ کسی نے پوچھا کہ اگر نماز کے شروع میں رفع الیدین ایک بندہ نہ کرے، آپ رکوع کا چھوڑیں، شروع کے رفع الیدین کے بارے میں بندہ پوچھا ہے، تو وہاں بھی تاکہ کسی کے پاس میں جو زندہ رہے اس دلیل سے زندہ رہے، جو مریض دلیل سے مرے، کوئی جو ہے وہ موقع نہ رہے۔ جلد 1 صفحہ 46 مسائل امام احمد اور روایت امام ابو داؤد، اس میں وہ کہتے ہیں باب عند الرفع ينشر الصابع، کہ جب نماز شروع کی جائے تو اس میں رفع الیدین کیا جائے اور انگلیاں تھوڑی پھیلائی جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو سنا، وہ ان سے پوچھا کہ تذهب الی نشرۃ الاصابع اذا کبرت، کہ کیا انگلیاں بہت پھیلائی جائیں جب تکبیر کہی جائے تو آپ کس کی طرف جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا، قلت لاحمد، پھر وہ کہتے ہیں امام ابو داؤد کہ میں نے امام احمد سے کہا افتتح الصلاۃ، کہ افتتح الصلاۃ ولم یرفع یدی یعید، کہ کیا ایک بندہ نماز شروع کرے اور ہاتھ نہ اٹھائے، رفع الیدین نہ کرے شروع میں، تو کیا وہ نماز لوٹائے؟ تو انہوں نے کہا لا۔ اب دیکھیں یہ ہوتے ہیں فتاوا، ٹھیک ہے سنت ہے، لیکن نماز کے شروع میں بھی اگر نہیں اٹھائے گا تو نماز ہو جائے گی، جیسے آبازی نماز پڑھتے ہیں، آپ رکوع کے اوپر لڑ لیں تو درمیان کے رستے میں رہنے، یہ نہیں بدتمیزیاں کر کے کیا کہتے ہیں کہیں سے کچھ مذہب کو بنا دیا۔ پھر باقی یہاں پہ روایت ہیں کہ وہ عاصم بن کلیب کی ایک روایت ہے، وہ چوتھے رفع الیدین کے اوپر وہ کہتے ہیں امام کہ میں اس کو نہیں صحیح سمجھتا امام احمد بن حنبل، کیونکہ وائل بن حجر کی حدیث مختلف ہوئی ہے اور ابن عمر کی حدیث محفوظ ہے اور اس کے اندر یہ، اور ابن عمر کی وہ جو ہے نا 739 بخاری کی، وہ بھی پرابلمٹک ہے، بعد میں بیان کریں گے، شیخ عمر طبیانی پوری اس کی تعلیل بیان کی، امام احمد بن حنبل اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اور متقدمین، اور امام وسلم سے روایت ہے کہ جو کوئی بھی اس کے بارے میں شک کرے رفع الیدین کے بارے میں ان در رکوع اذا رفع رأسه من ومن شک فی ذلک کان ابن عمر اذا رأى من لا يرفع حسبه، وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر تو جس کسی کو دیکھتے تھے کہ وہ نہیں کر رہا تو اس کے اوپر کنکڑیاں مارتے تھے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین نہ کرے تو وہ اعادہ کرے نماز کا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اندر، اور وہ کہتے ہیں ایجاب کا بھی، لأن الایجاب الاعادہ، یعنی کہ واجب کہنے اس کو صحیح نہیں ہے۔ وذکر تبری عن ابي عن الزهري بلغنا ان من السنة فيما اجمع عليه علماء حجاز والبصر والشام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جو بات پہنچی ہے وہ امام زئی کہتے ہیں سنت میں سے جس کے اوپر علماء حجاز بصرہ اور شام کے جمع ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے کندھوں تک جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب سجدے کے لیے جاتے، وحین یرفع رأسه من الرکوع، اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے، الا اہل الکوفہ، سوائے اہل کوفہ کے، فانهم خالفوا في ذلك امتهم، تو انہوں نے اپنی امت میں مخالفت کی ہے اس معاملے میں۔ قیل للأوزاعی، اوزاعی سے کہا گیا فإن تنقص من ذلك شيئا، ان نقص من، تو کیا اس سے کوئی نقص آتا ہے کچھ؟ قال ذلك نقص من الصلاة، وہ کہتے ہیں نقص ہے صلاۃ کا، وفیما اجاز لنا قاسم بن احمد و عباس بن اسحاق، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو سنا، وہ کہہ رہے تھے من رفع یدیہ فهو افضل، کہ جس نے نماز میں ہاتھ اٹھائے تو وہ افضل ہے۔ قال وکان یحییٰ ابن سعید و ابن علی و یزید بن ہارون مفعول، یہ سب اٹھاتے تھے، یحییٰ ابن سعید، ابن علیہ، یزید بن ہارون، وکان ابن عیینہ ربما فعلہ و ربما لم یفعلہ، اور کبھی وہ اٹھاتے تھے ابن عیینہ، کبھی نہیں اٹھاتے، قال وینبغی لکل مصل، اور یہ لازم ہے ہر مصلی کے لیے ان یفعلہ کہ وہ اس پر عمل کرے، یعنی فلیدین پر، فإنہ من السنہ، کیونکہ سنت میں سے، ومما یدل علی ان رفع الیدین
لئی سا بواجب، اور اس بات پر جو دلالت کرتا ہے کہ رفع الیدین واجب نہیں ہے، ما اخرجہ بالحسن عن الصحابہ، جو حسن نے صحابہ سے روایت کی ہے کہ ان من رفع منہم لم یعب علی من ترکہ، کہ جو کرتے تھے وہ نہ کرنے والوں کے اوپر عیب جوئی نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا یہ واجب نہیں ہے۔ بس اتنی باتیں، باقی آپ پوری تفصیل پڑھ لیں۔ تو وہ اللہ المستعان، اللہ ہمیں مدد دے صحیح بات کرنے کی اور سمجھنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔